مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ پر مسیح کی سلامتی ہو. آئیں اپنی جگہ پر بیٹھیں گے, تشریف رکھیے گا. ہاللیلویا. آج شام خداوند کی پاک حضوری میں بڑا خاص پیغام ہے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو زندگی ہے خدا نے ہمیں جو زمین پر دی ہے, ہم فتح کے ساتھ زندگی بسر کریں. فتح کے ساتھ, ڈگے ٹٹھے نہیں, فتح کے ساتھ, اتھارٹی کے ساتھ, اختیار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں. کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ پھر آئیں خدا کے کلام کو زوردار تالیوں میں ویلکم کریں. حوالہ نکالیں ذرا, پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. پہلا یوحنا اور اس کا 5واں باب, یوحنا کا عام خط اس کا 5واں باب, یعنی پہلا یوحنا 5واں باب 4تھی آیت خدا کے کلام میں سے. دیکھ, بڑا خاص پیغام ہے. ایک بات بڑی خاص ہے. یہ کرسچن لائف پر بیسڈ کرتی ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے کس طرح زندگی بسر کریں. حوالہ کاٹ لو, مل گیا جی, حوالہ نکال لیا. پہلا یوحنا 5واں باب 4تھی آیت, اور اس آیت کو آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے, اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے, سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہاللیلویا. سو آج شام یہ جو 4تھی آیت ہے 5ویں باب کی, ہم اس پر غور کریں گے. کلام کہتا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے, اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے. جس سے دنیا مغلوب کا مطلب ہے دنیا پریشان اور حیران ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اور میرا ایمان ہے جو ہم رکھتے ہیں یسوع مسیح پر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کلام کہتا ہے وکٹوریس لائف ان کرسچینٹی, یعنی مسیحیوں کی جو زندگی ہے یہ فتح مند زندگی ہونی چاہیے. کرسچن لوگ اپنی زندگی کو ایک فتح مند زندگی کے طور پر بسر کریں. انگلش میں ہے وکٹوریس لائف, یعنی ہم جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں, ہم زمین پر رہتے ہوئے ایک فتح مند مسیح زندگی بسر کر سکتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور بنیاد کیا ہے؟ کرسچینٹی کی بنیاد کیا ہے؟ کرسچن لوگ زمین پر رہتے ہوئے کس طرح فتح مند کی زندگی بسر کر سکتے ہیں, یعنی فاتح زندگی بسر کر سکتے ہیں. کیسے؟ بنیاد کیا ہے؟ کلام کہتا ہے دنیا جس سے مغلوب ہوئی ہے, یعنی دنیا حیران اور پریشان ہو گئی ہے, وہ تیرا ایمان ہے جو تو خدا پر لاتا ہے. جب تو یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو تو نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے, اور جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ دنیا پر غالب آ جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کتنے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ سارے بپتسمہ یافتہ ہے نا, پانی کا بپتسمہ سارے لے ہیں, سب نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. آج شام آپ کے لیے پیغام یہ ہے, آپ دنیا پر غالب آ گئے ہیں. ہاللیلویا. چلو پھر اپنے ہستے تالیاں مار لو کہ آپ دنیا پر غالب آ گئے. ہاللیلویا. یہ کوئی بندہ کہنا یہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کوئی ٹچنگ ٹوچنگ ہو جاتی ہے جی. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ خدا پر ایمان لے آئے ہیں تو آپ پھر گناہوں پر غالب آ گئے ہیں. ہاللیلویا. یہ جڑا تھوڑا بہت چل رہا ہے انہوں بھی پرا کر, انہوں سیڈ تے کر. کیوں؟ کیونکہ تیرا خدا تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دینا چاہتا ہے. آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور ایسے لوگ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہ ہر قسم کے حالات پر قابو پا لیتے ہیں, ہر قسم کی سچویشن پر غالب آ جاتے ہیں.
اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی اب کیا کریں، ہمیں کون نکالے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، کلام کہتا ہے آپ کا ایمان جو آپ خدا پر رکھتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ایمان ہے جو آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک چیز پر غلبہ دے دیتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں طرح طرح کے منصوبے اور پلاننگز ہیں، یہ ایماندار کے خلاف ہے کہ کس طریقے میں انہوں دیکھ لما یہ گرے، یہ خدا کی طرف نہ جائے، یہ میرے والا آ جائے۔ یہ ابلیس، شیطان اور دنیا یہ منصوبے بناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایماندار دنیا میں سے لے لیا گیا ہے، وہ بپتسمہ یافتہ ہے، نجات پا گیا ہے، مسیح کو قبول کر لیا ہے، خدا سے نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسا ایماندار دنیا اسے گرانے کی کوشش کرے گی، لیکن اگر تو خدا سے پیدا ہوا ہے، توبہ کر گیا ہے، ایمان لے آیا ہے، تو دنیا تجھے گرا نہیں پائے گی، تیرا خداوند تجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھائے رکھے گا۔ ہاللیلویا، دیکھت نہیں دے گا۔ اس لیے یہ جو کرسچن لائف ہے ہماری، یہ عام زندگی نہیں ہے، اور نہ ہی عام بن کر آپ اس کو جئیں۔ آپ خاص ہیں، آپ خدا کے بلائے ہوئے ہیں، خدا نے آپ کو بلا لیا ہے، اس لیے فتح مند زندگی بسر کریں۔ اور دنیا جس سے مغلوب ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ بولیں، ہمارا ایمان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا آپ کے ایمان سے ڈرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ابلیس آپ کے ایمان سے ڈرتا ہے، انہوں پتہ ہے ایماندار اتنے کھلوتے ہیں منوں کٹ کی جائے گا، اور ایماندار کے سامنے ابلیس ٹھہرتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایماندار بن کر زندگی بسر کریں۔ ایمان بڑی خوبصورت چیز ہے جو خدا ہمیں دے دیتا ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ کیونکہ دنیا ہمیں اپنی چیزوں کی طرف کھینچتی ہے، فانی چیزیں، عارضی چیزیں ہمیں خدا سے دور لے جانا چاہتی ہے۔ کون؟ دنیا۔ کلام کہتا ہے دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی۔ اس لیے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ فانی چیزوں کی طرف دھیان نہ لگائیں، آپ ابدی چیزوں کی طرف دھیان لگائیں جو آسمانی ہیں۔ یہ جو دیکھی ہیں یہ چند روزہ ہیں، لیکن جو اندیکھی ہیں، جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی، یہ ابدی چیزیں ہیں۔ ہاللیلویا، اور یہ آپ کو ملنے والی ہیں۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں خداوند ہمیں ہر ایک چیز پر وکٹری دینا چاہتا ہے، یعنی فتح دینا چاہتا ہے۔ کیوں دینا چاہتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ایماندار۔ آپ نے اگر فتح پانی ہے اپنی زندگی میں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں تو پھنسے رہنا، میں تو کدی نکل میرے کو نکلنا ہوندا ہی نہیں، میں پھنسے ہی رہنا، ایک چو نکلنا تو دوجی جی پھاس جانا، دوجی چو نکلنا تو تیجی جی پھاس جانا، میں پھنسے ہی رہنا، میں نکلیا کدی نہیں، پوری طرح کدی آزاد نہیں ہویا۔ تو آپ کے لیے یہ پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ وکٹوریس لائف، یعنی فتح مند مسیح زندگی گزارنے کے لیے آپ کو سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سائنسدان ہونے کی ضرورت، آپ کو فلسفر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ماہر نفسیات ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صحیح ایماندار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ہر چیز پر فتح پا جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایماندار صحیح، رلیا ملیا نہیں کہ سب کچھ دبی کٹی آ رہا ہے، نہیں، وہ نہیں، خالص پیور ایماندار۔ اگر وہ واقعی سادہ دل ہے، ایماندار ہے، خدا اسے ہر چیز پر فتح دے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ جڑا اے بھی کر رہا ہے تے نال اے بھی چلی جا رہا ہے، وہ کدی ایک چو نکلے گا تے دوجی مصیبت اودے واسطے تیار ہوئے گی، دوجی چو حالے نکلی ہوئے گا تے تیجی اگوں تیار ہوئے گی۔ ایک وہ ایماندار دی گل کر رہے ہیں جڑا رلیا ملیا کام کرتا ہے، لیکن جو خالص ہے، سادہ دل ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ کا خدا آپ کو ایک اچھی، خوبصورت اور فتح مند زندگی دینا چاہتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔
دنیا آپ کو کھینچتی رہے گی لیکن خدا آپ کو کبھی نہیں جانے دے گا، آپ کو فتح دے گا ہر ایک کام میں، ہر ایک شعبے کے اندر آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے۔ آپ اپنے کام پر بھی، اب اپنے خاندان میں بھی، اگر کلیسیا میں آپ کی خدمت ہے، خدا وہاں بھی آپ کو فتح دے گا، آمین۔ لیکن بننا کیا ہے؟ نہ سائنسدان بنے، نہ فلاسفر بنے، نہ ماہر نفسیات بنے، سادہ دل ایماندار بنے، خداوند آپ کو فتح بخشے گا، آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے مسیح نے کیا ہے گل، اے یوحنا دی انجیل 16واں باب ورس نمبر 33، یعنی 16 چیپٹر یوحنا کی انجیل 16واں باب 33ویں آیت۔ اے دیکھو ذرا کی لکھے ہے، خدا نے کی فرمایا ہے، خداوند یسوع نے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ کیا پاؤ؟ ایک اطمینان کی ہے، تم مجھ میں کیا پاؤ؟ تو کہتے ہیں جی ساڑھی زندگی جو سکون ہے، ساڑھی خاندان جو سکون، ہماری میرٹ لائف میں، ہمارے خاندان میں سکون نہیں ہے، تو غور کرو، مسیح نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی کہ تم اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، کہاں اٹھاتے ہو؟ مصیبت کہاں ہے؟ مصیبت کہاں ہے؟ دنیا میں کیا اٹھاتے ہو؟ مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن اگے تسلی دی گل نے مسیح نے کہا خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، ہاللیلویہ، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اور اگر تم مجھے قبول کرے گا تو بھی دنیا پر غالب آئے گا اور ایک اچھی مسیح زندگی اور فتح مند زندگی بسر کرے گا، آمین۔ اے ہون تے بانا ہے ایک ہونی کیسے ہوتے جا کے خداوند اگر تو انسان ہوتا تو پھر تینوں پتا ہوتا نا تھلے زمین تے کی مسئلے نے۔ اچھا یہ گزر تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ لکھا وہ 33.5 سال رہ کے گیا ہے ایسے ماحول سے، اس کو پتا ہے مصیبت کیا ہے، اس کو پتا ہے پریشانی کیا ہے، اس کو پتا ہے لوگ پن کیسے کرتے ہیں، مسیح کو بھی کرتے تھے، اس کو پتا ہے لوگ تنگ کیسے کرتے ہیں، کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے، کیسے تنگ کیا جاتا ہے، کیسے ہوٹنگ کی جاتی ہے، مسیح پر بھی بڑی ہوٹنگ کی جاتی تھی، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، لیکن اس نے ایک ہی بات شاگردوں سے کہی خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اور اگر تم نے مجھے قبول کر لیا ہے تو تم بھی میری طرح دنیا پر غالب آؤ گے، آمین، اور فتح مند زندگی بسر کرو گے۔ تیامین ٹھیلے ٹھیلے ہو گے پھر دی لوڑ ہے، بولو تو صحیح، ہاں نہیں، کیوں؟ آپ فاتح ہیں، آپ کیا ہیں؟ فاتح ہیں، آپ نے فتح پائی ہے، کیسے پائی ہے؟ کیونکہ آپ کا یسوع فاتح ہے، آمین۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ فاتح ہیں، ہر ایک چیز پر فاتح ہیں، اپنے حالات پر فاتح ہیں، اپنی بیماری پر فاتح ہیں، اپنی کمزوریوں پر فاتح ہیں۔ کئی کہتے ہیں یہ میری کمزوری ہے، میرے کو چھوٹتی نہیں، یہ میرے کو کئی کہتے ہیں یہ میری کمزوری، یہ میری ویکنس ہے۔ ارے اس نے تیری کمزوریاں اٹھائی ہیں تاکہ تو زوراور ہو جائے، ہاللیلویہ۔ تے کہیں دی حالے بھی کمزوری نہیں ختم ہوئی، کلام کہتا ہے اس نے تیری کمزوریاں اٹھائی ہیں تاکہ تو زوراور ہو جائے، آمین۔ یہ خداوند ہے جس نے کہا کہ میں دنیا پر کیا آیا ہوں، یعنی امن اور سلامتی کا وعدہ کیا ہے مسیح نے کہ اگر تم نے مجھے قبول کر لیا ہے تو دنیا میں مصیبت ہے، یہ نہیں کہ نہیں، مسیح نے انکار نہیں کیا، مسیح نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر، ہاں، اور اگر تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں تو تو بھی غالب آئے گا۔ اس لیے کرسچن لائف یہ کوئی عام لائف نہیں ہے، آپ نے فتح مند زندگی بسر کرنی ہے۔ کون سی؟ ہاں، کرسچن لائف یہ کوئی عام لائف نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور پھر عبادت بھی کرتے رہیں، نہیں، کرسچن لائف یہ ہے کہ آپ فتح مند زندگی بسر کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں، کیونکہ کلام کہتا ہے تم خدا سے کیا ہوئے ہیں؟
ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اور کلام کہتا ہے کہ دنیا تمہارے ایمان سے مغلوب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مغلوب۔ کس سے ہوئی دنیا؟ ہمارے کون سے ایمان سے؟ جی کون سا ایمان؟ ایک ایمان ہے بھی جے کہ پتہ نہیں ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، اے بھی ایمان ہی دے، اے بھی ایمان ہے۔ کئی ایمان ہے بھی یہ دعا تے کرا لی ہن ویکھو کی بندا ہے، ایک ہی ہے جی، اے بھی دے۔ پھر ایمان کون سا؟ ایمان ایسا کہ یسوع نے کہا پہاڑ سے کہو گے پہاڑ ہٹ جائے گا یسوع کے نام میں، ایسا ایمان۔ ایک ایمان جے دنیا تے فتح پان والا، اے ڈاما ڈول والا نہیں کہ ہوئے گا پتہ نہیں ہوندا یا نہیں ہوندا، کام بڑا ہی مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یسوع کے نام کے آگے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے ایماندار کبھی شکست نہیں کھا سکتا، ایماندار چیزوں کو شکست دیتا ہے۔ ایماندار کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو شکست دیتا ہے۔ آپ کا ایمان جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ ایمان آپ کو دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، چیزوں پر غالب کیسے آنا ہے یہ سکھاتا ہے۔ اس لیے ایماندار بن کر کیا کریں؟ زندگی بسر کریں، اور جب آپ ایماندار بن کر زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا ناممکن کام بھی آپ کے لیے ممکن۔ اگر کوئی شخص کہنا جی میں نہیں فتح پا سکتا، تو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے خداوند پر ایمان رکھا ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ آمین۔ یہ وجہ کی ہے کیوں آپ غالب آ سکتے ہیں؟ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ غالب، یہ وجہ پیچھے کی ہے۔ اچھا حوالہ پڑھیں آپ کو وجہ پتا چلے۔ پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت، یہ حوالہ سارے نکال کے پڑھو، دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت، اے بچوں تم خدا سے ہو، اے بچوں تم خدا سے ہو۔ کینوں کیا گیا ہے؟ ہم کس کے بچے ہیں؟ بولو تو صحیح، ہم کس کے بچے ہیں؟ کس کے بچے ہیں؟ خدا کے۔ کہا گیا اے بچوں تم خدا سے ہو۔ کتنے ہیں خدا سے؟ کتنے ہیں؟ ہاں سارے خدا سے ہیں۔ اور اگلی گل سنیں، اور ان پر غالب آگے ہو۔ تم کیا ہو؟ ان پر غالب آگے ہو، غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے، جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جو دنیا میں ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو تم میں ہے تو پھر ہم میں کون ہے؟ بولو تو صحیح، کون؟ لکھا جو تم میں ہے، یعنی جو تیرے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، لیکن جو تیرے اندر ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ خدا کا پاک روح ہے۔ ہیلیلویا۔ اب سوال یہ ہے کہ تیرے اندر کون ہے؟ تم خدا سے ہو، کس سے ہو؟ belong to God، یعنی ہم کس سے ہیں؟ کس سے belong کرتے ہیں؟ ہماری روٹس کہاں؟ جڑے کہاں؟ ہم خدا کے ہیں۔ اس نے کہا اے بچوں میں نے تم کو اس لیے لکھا، کیوں لکھا؟ کہ تم دنیا پر غالب آگے ہو۔ اب اس نے آگے وجہ بھی لکھی، غالب کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں جو تم میں ہے، جو تم میں ہے، یعنی آپ کے جو اندر ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے آپ غالب آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ غالب آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے۔ پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا، دوسرے کرنتھیوں کے اندر پہلے کرنتھیوں کے اندر 6 باب کی 19ویں آیت میں اس نے لکھا کہ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ یعنی یہ جو روح ہے یہ تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔
تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جو تم میں ہے یعنی ہم میں خدا کا پاک روح ہے، اس لیے ہم دنیا پر غالب آ کر اور ایک فتح مند زندگی اور وکٹوریس لائف ہم زمین پر گزار سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار کے ہم جا سکتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو کلام کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، اور یہ تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، کیا؟ روح ملا ہے جو ہمارے اندر ہے، جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے وہ دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں پر غالب آ جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کئی کہتے ہیں جی یہ پہلا میرے نال بڑی خندق رکھدا سی، جدوں دی یہ اس دعا کیتی ادوں دا تے موڈ ہی چینج ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا کا پاک روح سامنے والے کی سوچ و خیال کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور بائبل میں لکھا ہے اگر آپ کی روش خدا کو پسند آئی تو وہ آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کرسچن ہوتے ہوئے، مسیح ہوتے ہوئے مسیح زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، فتح مند طریقے سے گزاریں۔ ہم فاتح ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے ہم فاتح ہیں؟ فتح پا چکے ہیں یا پائیں گے؟ جی جی پا چکے ہیں یا پائیں گے؟ ہیں؟ ہاں، مسیح نے ایک بات کہی، مسیح نے کہا موت فتح کا لقمہ ہوئی۔ ہیلیلویا۔ اس لیے مسیح جو موت پر فتح پا گیا ہے، اے باقی شہواں تے چھوٹیاں چھوٹیاں نے انہاں تے اسی پائی جاواں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مسیح نے موت پہ فتح پائی ہے اور اس نے موت کو بھی شکست دی ہے۔ غور کرو ہم ایمان کس پر رکھتے ہیں؟ جو موت کے بندنوں کو بھی کھول کر باہر آ گیا تھا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ہے ہمارا خداوند۔ اس نے کہا میں غالب آیا ہوں، تو بھی غالب آئے گا، لیکن اپنی زندگی کی ترتیب سیدھی کر۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں حالات اس شخص کے یا اس خاندان کے تبدیل ہوں گے جو اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، ایسے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، آپ کا خدا آپ کے حالات تبدیل کرے گا۔ بندہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ خدا میرے حالات پتہ نہیں کب تبدیل کرے گا۔ آپ آج اپنے آپ کو تبدیل کریں، آپ کا خدا آج آپ کے حالات تبدیل کر دے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنا آپ بدلنا پڑے گا، اس تو بعد خدا کام کرے گا۔ آمین، آمین، ہیلیلویا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ جی ہم روح القدس کا مقدس ہیں، اور یہی روح القدس ایماندار کی حفاظت کرتا ہے، ایماندار کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ اور جنہوں پنجابی جی ٹنگ کہی دے کہ جین دا والا آ جائے، جین دا ٹنگ آ جائے، روح القدس ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے تاکہ ہم دنیا کی روش پر نہ چلیں، بلکہ جو خدا ہم سے کہتا ہے ہم وہ کریں اور اس کے کہنے کو مان کر زمین پر زندگی بسر کریں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ جی دنیا میں پرابلمز ہیں، میں یہ انکار نہیں کرتا اور بائبل میں نہیں کرتی، مسئلے ہیں، آپ کو فیس بھی کرنے پڑتے ہوں گے، بیماریاں ہیں، مشکلیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اور آپ فیس بھی کرتے ہیں۔ ایسا ایماندار ہوتے ہوئے روح القدس سے مامور ہیں، ایماندار ہیں، وفاداری سے چلتے ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا نے پالوس سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہیلیلویا۔ مشکلیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں،
جو ایماندار ہوتے ہوئے ہم فیس کرتے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، خداوند نے فرمایا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ فضل کافی ہے، تو آئیں اس فضل کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اس نے کہا میری قدرت کمزوری میں کام کرتی ہے، ہیلیلویا۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب اس کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جی میں بڑا کمزور اور بڑا ویک ہو گیا ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب آپ کمزور ہوتے ہیں، پالوس نے کہا جب میں کمزور ہوتا ہوں تب میں زیادہ زوراور ہوتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا میری قدرت کمزوری میں کام کرتی ہے۔ اور اگر آپ خود زوراور ہیں تو پھر ہو سکتا ہے خدا کی قدرت کام نہ کرے کیونکہ آپ زوراور ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں جی میں کمزور، میں ویک، تب خدا کی پاک روح کی قدرت آپ کو اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آمین۔ آپ نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا، آپ اپنے حالات کو نہ دیکھیں، اپنی بیماری کو نہ دیکھیں، آپ اپنے خدا کو دیکھیں، آپ کا خدا کتنا بڑا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے ایک کرسچن ہوتے ہوئے، مسیح کا ہوتے ہوئے ہم ہر چیز پر غالب آ سکتے ہیں، فتح پا سکتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جی میں فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں؟ آمین، ہاللیلویا۔ تو پھر کرنا کیا ہے جی؟ 6 چیزیں، کتنی تھی تو زیادہ، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے لایا ہوں۔ کچھ 6 چیزیں میں نے لکھی ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کرو اور اپنی زندگی میں ڈیلی کے طور پر اپلائی کرو، ایوری ڈے، ہر روز بلا ناغہ آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے اس زمین پر۔ 6 چیزیں۔ پہلی بات، خدا پر ایمان، اس پر ہاں، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا پر ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹوٹلی یا مکمل ڈیپینڈ آن گاڈ، یعنی خدا پر مکمل طور پر بھروسہ کرنا، آپ کا پورا توکل خدا پر۔ دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ ہے نا کہ ہائے کون کی ہوئے گا، ایڈی ہائی میں نا بہت خطرناک ہے۔ ہم فاتح لوگ ہیں، ہم ہائے ہائے نہیں کر سکتے، ہم فتح پاتے ہیں یسوع کے نام میں، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کس کے اوپر؟ خدا کے اوپر۔ یہ بے حد ضروری ہے، اور مکمل طور پر بھروسہ کرنا خدا پر۔ ایمان آپ کی بنیاد ہے، کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اور یوحنا نے یہ لکھا کہ دنیا جس سے مغلوب ہوئی ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں یہ آیت پڑھ کے کہ دنیا مغلوب کیسے ہوئی؟ دنیا کیسے مغلوب ہوئی؟ بہت سارے لوگوں کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں پر دعا کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ایشوز ہیں۔ لیکن جب ایمان سے، کس سے؟ ایمان سے، یسوع کے نام سے حکم دیا جاتا ہے، وہ چیزیں بدنوں کو چھوڑ جاتی ہیں، ہاللیلویا۔ اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ ہے آپ کا ایمان جس سے دنیا مغلوب ہو جاتی ہے، اور لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یسوع میں سب ممکن ہے اگر تم ایماندار ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان۔ کون سا ایمان؟ ڈاما ڈول نہیں، ایمان کی بڑی اقسام ہے، ڈاما ڈول ایمان نہیں۔ ایمان تو وہ بھی تھا جو مسیح سے بہنیں کہتی ہیں اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی، اے بھی ایمان ہی سی کہ اگر یسوع ہوندا تے پرا ایمان سی۔ یہ بے ایمانی نہیں تھی، ایمان تھا۔ اس کا ایمان کیا تھا؟ اس نے اظہار کیا، بولا اگر تو ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ اس نے کہا وہ جی اٹھے گا، اس نے کہا ہاں جی اٹھے گا، لیکن کب؟ قیامت کے دن۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، ہاللیلویا۔ یہ ایمان، وہ ایمان جانتا ہے۔ اگر ایمان ہوگا
تو انہیں کہنا سی یسوع آ گیا ہن لازر کو زندہ کر دے گا. یسوع آ گیا اب لازر کو کیا کرے گا؟ زندہ کر دے گا. لیکن اس نے کہا اگر تو ہوتا تو ہمارا بھائی اے بھی ایمان اسی تھے. خدا ایسا ایمان چاہتا ہے جس کے وسیلہ سے خدا کام کرے. آج ہم ایسا کرسچن ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، بعض ٹائم ایسی سچویشن، ایسے حالات میں پڑتے ہیں کہ ہمارے ایمانداروں کے بھی ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے دعا کرنے والے سورماؤں کے بھی ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان ڈاواڈول واحد چراغ یا امید یہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہے جو آپ کو کبھی ڈوبنے نہیں دے گا. آمین. پتوار دیکھیے کبھی، پنجابی میں جس کو چپو کہتے ہیں، پتوار کشتی چلانے والے کے پاس ہوتی ہے. اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ طوفانوں سے باہر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یہ پتوار یعنی یہ جو ایمان ہے یہ پتوار کے طور پر کام کرتا ہے. جیسے ایک کشتی چلانے والے کے پاس پتوار ہوتی ہے اور وہ چپو چلاتے چلاتے طوفانوں سے نکل کر باہر کنارے پر آ جاتا ہے. ایمان بھی پتوار کی طرح ہے. بے شک طوفان اٹھیں، بیماریاں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کا ایمان کبھی ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے. یہ پتوار کی طرح چلتا رہنا چاہیے. جب یہ چلتا رہے گا ایک وقت آئے گا آپ کا خدا آپ کو نکال کر لے جائے گا. ہاللیلویا. یہ تالیاں ٹھیک نہیں، آپ جانیے کہ صحیح کرنا چاہیے. تو یہ ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، پورے طور پر سرنڈر کر دینا، یعنی ہتھیار سٹ دینا. کہ اپنے آپ کو کیا کر دینا ہے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے سلنڈر، ایک ہوتا ہے ہاں سلنڈر نہیں، سلنڈر ہاں سرنڈر ہتھیار. اور جب پولیس والے کسی ڈاکو کو کہنا ہینڈز اپ، تو کہتے ہیں چھڑ دے ہتھیار، ہاتھ چک لے. یعنی اپنے آپ کو کیا کر دینا، یہ کرنا ہے خدا کے آگے. ہاللیلویا. خدا کو کہنا میری کوئی سوچ، میرا کوئی خیال نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میں سرنڈر کرتا ہوں، تیری مرضی پوری ہو، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو. میں آپ کو بتاؤں یہ دوسری چیز ہے. اگر آپ خدا کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، جو تو چاہتا ہے وہ کر، آپ زمین پر فتح مند زندگی بسر کریں گے. ہاللیلویا. ایک کچھ شیش ہے ہم خدا نے دسیاں کہ یہ ڈسکس کرنیاں ضروری نہیں. یہ دوسری چیز ہے. چیلنج ہوگا، ایسا نہیں کہ چیلنجز نہیں ہیں، چیلنجز ہیں. لیکن اگر آپ خدا کے سامنے آپ نے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا خدا جو تیرے ساتھ ہے، تیرے اندر ہے، وہ خود تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا. آمین. کرنا کیا پڑے گا؟ پہلے ایمان، دوسرا ہاں ہتھیار چھوڑ دے ہو، اپنی کوئی کوشش نہیں، صرف اور صرف جو خدا کہے آپ وہ کریں بس. پھر اس کے بعد دیکھیں کیسے آپ زمین پر فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں. آمین. تیسری چیز، مستقل یعنی کنٹینیو، ہر روز بلا ناگا دعا کرنا. ایک تیجی شاید ہے. اگر فتح مند زندگی پانا چاہتے ہو تو کہیں آپ خود واسطے ٹائم کو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میرے کو ٹائم نہیں سی میں تا نہیں آیا، میرے کو ٹائم نہیں سی میں تا دعا نہیں کر سکیا. مستقل دعا یعنی خدا سے بات چیت جو تیرے اندر ہے، جو دنیا میں تجھے غلبہ دیتا ہے، وکٹوریس لائف دیتا ہے، فتح مند زندگی دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کنٹینیو اس سے بات چیت کرنا، ہر روز بلا ناگا دعا کرنا، مسلسل دعا کرنا، یہ بہت ضروری ہے. مسیح نے گثمنی باغ میں بھی کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں، جہاں دعا نہیں ہے وہاں آزمائشیں ہیں، وہاں مسئلے مسائل ہیں، وہاں پرابلمز ہیں. اس لیے اگر آپ زمین پر فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر روز کیا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں. دعا کیا ہے؟ دعا روحانی طور پر آپ کو مضبوط کرے گی، جسمانی طور پر مضبوط کرے گی، ایک طاقت دے گی، ایک قوت دے گی. ہر روز
डेली बिला नागा जब आप दुआ करेंगे खुदा आपकी हिफाजत करेगा और इस जमीन पर रहते हुए फतहमंद जिंदगी बसर करने का एक वसीला बन जाएगा। आमीन। चौथी चीज, खुदा के कलाम की फर्माबरदारी। किसकी? ये नहीं कि खुदा ने 2 कान देते हुए निभाए सुनया दे दो, नहीं, इंज नहीं, ए नहीं। खुदा ने दिया है कि हम दोनों साइडों से सुने ते इनू अंदर रखिए, इनू जदों वक्त आए उदों कढ़िए, जदों वक्त आए उदों कढ़ो। कलाम आपके अंदर से तब निकले जब टाइम आए। खुदा के कलाम की फर्माबरदारी ये बहुत जरूरी है। आप अगर कहते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, मैं खुदा से, तो फिर निशान क्या है, साइन क्या है? आप कहते हैं जी मैं खुदा ने बड़ा प्यार करता हूं, तो फिर साइन क्या है जी? साइन क्या है? मसीह ने कहा जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी। बाप ने हुण चुप ही कर गए, ये मोहब्बत की गल आई हो अपने नाल भी ते बोलो तो सही। अच्छा कोई बंदा कहे ना, इस बात को याद रखना, बाइबल में लिखा हुआ है, हवाला कोट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं और अपने आस पड़ोस से, अपने खिदमत गुजारों से या अपने अजीजों से मोहब्बत नहीं रखते तो आप बेईमान हैं। कौन है? कौन है? बेईमान। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। ईमान मोहब्बत की राह से काम करता है। कितने लोगों ने पढ़े हैं? ईमान मोहब्बत की राह से काम, आप बने रहे ईमानदार। अगर आप में मोहब्बत नहीं है तो आप बेईमान हैं। कौन है? और बोलो तो सही, कौन? अच्छा ये मैं नहीं क्या, ये बाइबल कह रही है। हाँ मत को बंदा जाके बाहर भेजिए पास्टर हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, ये बाइबल कह रही है। मसीह ने कहा अब जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, बाप ने मुझसे, मैंने तुमसे, और तुम आपस में भी एक दूसरे से क्या करो, क्योंकि तो ईमान मोहब्बत की राह से काम करता है। अगर आप कहे ना कि जी मैं खुदा ने बड़ा प्यार करना, ते खुदा दे कलाम ते अमल एक ही है। मैं बड़ी दुआ करना, मैं बड़ा कलाम सुनना, ते कलाम ते अमल, इसका मतलब है आप सुनते हैं, अमल नहीं करते। खुदावंद क्या चाहता है हम क्या करें? फर्मा बरदारी करें कलाम की, क्योंकि ये कलाम दुनिया में आपको फतह बख्शेगा। हालेलुया। ते अगर बंदे च मोहब्बत नहीं ते नारे नूरे भावे जिन्ना मर्जी मारता रहे, मैं आपको बताऊं वो असली हकीकत तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। वो दरमियान में लटक जाएगा, रह जाएगा बीच में, कभी मुश्किलों परेशानियों से बाहर नहीं आएगा। वजह क्योंकि खुदा जहां उसको ले जाना चाहता था वो वहां पहुंचा ही नहीं। हालेलुया। फर्मा बरदारी हिफाजत करती है। क्या करती है? जब आप कलाम पर अमल करते हैं, कलाम की फर्मा बरदारी करते हैं, आपका खुदा आपका मुहाफिज होता है और दुश्मनों से आपको बचा कर रखता है। आमीन। तो हमने करना क्या है जी? फर्मा बरदारी क्या लेकर आती है? बरकत लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बरकत लेकर आती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आपस में भी और खुदा से भी क्या रखें? मोहब्बत रखें। मोहब्बत रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ईमानदार हैं और मोहब्बत नहीं है तो फिर जो लफ्ज पहले आया था ना बेईमान, फिर वो है ईमानदार नहीं है। पांचवी बात, फेथ एंड पेशेंस। ईमान के साथ सबर की, सबर ईमान के साथ, हाँ सबर, ईमान के साथ सबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पांचवी बात है कि आप सबर करें। क्या करें जी? आप सबर करें, आप वेट रख करें, कोई जल्दी नहीं। आपका खुदा
آپ کو اس ساری سچویشن سے, اس سارے مسئلے سے نکال کر لے جائے گا. آپ صرف کیا کریں؟ بولو تو اسے کیا کریں؟ صبر کریں. ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ پیشنس یعنی صبر نہیں ہے. فیتھ تو آپ رکھتے ہیں, ایمان تو رکھتے ہیں, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ صبر نہیں کرتے. آپ کو صبر کے ساتھ آس رکھنی پڑے گی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا خدا آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایسا شخص جس کے ایمان میں صبر ہے, بے صبرا نہیں ہے, جلد باز نہیں ہے, چھیتی کی کوئی لوڑ نہیں, وقت ہے, ٹائم ہے. خدا تجھے بھولا نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھنا. خدا تجھے بھولا نہیں ہے, لیکن تیرے صبر کا امتحان ہے, تیرا ٹیسٹ ہے. ایک دن یہی خدا تو ہوگا اور تیرا خدا ہوگا اور تیرے حالات تبدیل کی کر دے گا وہ سارے کے سارے. آمین, آمین. تو یہ کیسے ہوگا؟ صبر سے. میں صبر دے نال یہوہ دی کرتے بھی ہیں یا نہیں جی؟ ہاں, پہلے میں نے بتایا حالات کو نہیں دیکھنا, خدا کو دیکھنا ہے. خدا بڑا عظیم ہے. آمین. آپ خدا کو دیکھیں, حالات کو نہیں دیکھنا. ایمان میں صبر اس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ صبر کریں, آپ ویٹ کریں, آپ کا ٹائم آئے گا. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا تو پھر برکت آپ سے سنبھالی بھی نہیں جائے گی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے آپ کی برداشت, آپ کی یعنی جو صبر ہے, آپ کی برداشت, آپ کا ویٹ کرنا, انتظار کرنا آپ کو خدا کے وعدوں کے قریب لے کر جاتا ہے. کہاں لے کر جاتا ہے؟ خدا کے وعدوں کے قریب لے کر جاتا ہے. آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں, نزدیک ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ آزمائشوں پہ پورا اترتے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے, خدا ایک بار پھر آپ کو آپ کے ساتھ بحالی اور برکت کا وعدہ کر دیتا ہے. خدا آزاد کر دیتا ہے, مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کتنے ایماندار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے ہیں نا؟ میں آپ کو بتاؤں, ایماندار ہوتے ہوئے مسائل یا پرابلمز میرے سامنے بھی آتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی, لیکن ہم ان پرابلمز کو, ان مسئلے مسائل کو, آزمائشوں کو یسوع کے نام سے پار کرتے اور فتح پاتے ہیں. آمین, ہاللیلویا. تو پانچویں بات کیا ہے؟ صبر, ویٹ کریں, انتظار. اور چھٹی بات, اپنی توجہ, اپنی توجہ ادھر ادھر نہ کریں, صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھیں. ہاللیلویا. کیونکہ وہی سب کرے گا, وہی سب. آپ کی توجہ خدا سے نہیں ہٹنی چاہیے کسی بابے کی طرف. وہ کہتے ہیں یہ تیرے حالات نہیں بدلے, تیرے کو بابا ملانے ہیں, تیرے ایک بابا ملانے ہیں, تیرے حالات کی ہو جائیں گے ہیں, حالات تیرے بدل جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, کوئی بابا آپ کے حالات بدل نہیں سکتا. ایک بابا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اچھا, بابے دے بارے مکاشفہ جی لکھے ہیں. بابے دے بارے یوحنا نے جب بابا دیکھا نا تو کہتا میں نے دیکھا تو پاؤں تک کا جامہ تھا, پاؤں تک کا, اور پاؤں خالص پیتل کے, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند. اور جب میں نے اس کے سر دیکھا یعنی بال دیکھے تو بال جو تھے سفید اون کی مانند تھے, اور اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی تھی. اے بابا کدی کسے دیکھے؟ پڑھو مکاشفہ دی کتاب تاکہ تمہانوں اصلی بابا نظر آئے. ہاللیلویا. ایک اصلی بابے کو جانا ہے, اے پھڑے تڑے بابے کو نہیں جانا جڑے کہندے جی ایک 5 کلو دا مٹھائی دا ڈبہ تے ایک بکرا لے آئے. ایک ہاں, کیونکہ آپ کو پتہ یہ بکرا جو ذبح کیا جاتا ہے نمکین کے بعد میٹھا بھی تو ہونا چاہیے نا. اکثر ہم کہتے ہیں کہ روٹی چھوٹی تو بعد کو میٹھا بھی دو. یہ مٹھائی بابے اس کو منگاتے ہیں,
کہ بکرا ذبح ہوئے گا، کوئی باربیکیو ہوئے گا، کوئی گڑائی شڑائی ہوئے گی، اس تو بعد کی ہوئے گا، اس تو بعد مٹھائی بھی تو ہونی چاہیے نا پھر. یہ ساری شاموں مکاتے کدے کو نے، کدے کو اتواڈے کو لو ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا بابا ہے جو کچھ نہیں مانگتا، کہتا ایمان سے آ میں تیرے دل کی ہر مراد پوری کروں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایتھے لوگ پاگل ہوئے لوگ بڑا منیا بابا ہے لیکن لیندہ 50,000 ہے جناب بکرا بھی لیندہ کالے رنگ دا ہے. ایس بابے کو آ کے کچھ بھی نہیں لیندہ، اے صرف تیرا دل لیندہ ہی. ہاللیلویا. دل لینو دے تے پھر کمال میں. ہاللیلویا. اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم کیا کون سی لائف جیئیں زمین پر، فتح مندی کی زندگی بسر کریں، وکٹوریس لائف، فتح کی زندگی بسر کریں. آپ فتح پا چکے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. آپ نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا. آج آپ نے کہنا ہے میں فتح پا گیا ہوں، میں فتح کیونکہ یسوع فاتح ہے. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا.